آگہی کا سفر، اسے ایک سفر نامہ سمجھ لیجئے، ایک طویل سفر کا احوال، لیکن اتنا مختصر کہ چاہو تو ایک جملے میں سما جائے، کیونکہ یہ طویل سفر دراصل ایک لمحے کا سفر ہے جو دنیا میں حیات انسانی کے کروڑوں اربوں سال پر محیط ہے۔ یہ لمحہ ہی اس سفر کا مرکزی نقطہ ہے، یہی وہ لمحہ معراج ہے جو اس سفر کو بامعنی بناتا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس میں سب حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں کب اور کیسے اس سفر پر نکلا مجھے یاد نہیں، البتہ واپس آیا ہوں تو اس زندگی کے 75 سال بیت چکے ہیں۔ چہرے پر سفر کی گرد سونے کے ذرات کی مانند اور پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جیب خالی ہے لیکن دل میں قناعت کی دولت کا بے بہا خزانہ، جسم کسل مند ہے لیکن روح بالیدہ، ذہن آسودہ ہے لیکن زبان بند۔ جی چاہتا ہے آپ کو اس سفر کی رودات سناؤں، لیکن وہ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ کہتے ہیں کہ جس نے کبھی سیب نہ کھایا ہو اسے لاکھوں الفاظ، تشبیہات و استعارات، اسلوب بیاں کے ہزاروں طریقوں سے بھی سیب کا ذائقہ اور خوشبو نہیں آ سکتی۔ الفاظ میں یہ طاقت کہاں؟ الفاظ تو اس حقیر دنیا کے لیے بنے ہیں، وہ دنیا جو الاباد ثلاثہ میں بند ہے، وہ دنیا جو حواس خمسہ کی قید میں ہے۔ ہم تو زمان و مکان کے بعد رابع کو بھی ریاضی کی علامات کے بغیر نہیں پہچانتے، ہم تو بصارت کی چھٹی حس کو بھی علوم خفیہ میں گردانتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو ہمارے الفاظ کے کوئی غیر متبدل اور متعین معنی بھی نہیں ہوتے، وہ تو اپنی اصوات، ساخت، نشست اور استعمال کی روایت کے ذریعے صرف اس قاری یا سامع کے دماغ میں دھندلی سی منظر کشی کر سکتے ہیں جس کی فہم اور طریقے زبان سے ہم مشترک ہو۔ یاد رکھیے، گو ہماری زبان محض خیالات کی تحویل و ترسیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ مجرد فکر کی عکاسی کا آلہ کار بھی ہے۔ زبان من و عن اظہار نہیں بلکہ اس کو وبال و پر بھی عطا کرتی ہے۔ ہمارا کوئی ذہنی عمل بغیر الفاظ کے صورت پذیر نہیں ہوتا، اس لیے یہ صرف معنی ہی کا ظاہری روپ نہیں بلکہ یہ وہ مجاز ہے جو حقیقت کا عکاس اور مجردات کو محسوس کا پیکر عطا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس دنیا کا حال کیسے لکھوں جو اور ہی دنیا ہے، وہ دنیا جو ہمہ جہت ہے، اس کیفیت کو کیسے بیان کروں جو انسانی حواس سے ماورا ہے، وہ منظر کیسے متشکل کروں جو تصور سے پرے ہے، وہ علم کیسے منتقل کروں جو لامحدود ہے، اس لمحے کو کیسے قید کروں جو حیات انسانی کے کروڑوں اربوں سال پر محیط ہے، جو حق ہے، جو ہمیشہ حق تھا اور حق ہی رہے گا۔ یہ اندر کا سفر انسان ہر دور میں کرتا رہا ہے، گو سفر کرنے والے بہت ہیں لیکن بتانے والے بہت کم۔ جب سے لکھنے کا فن ایجاد ہوا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا، کچھ نے لکھوایا، کسی نے صرف سنایا اور لوگوں نے ان سے سن کر لکھ لیا۔ میں نے تاؤ اور ہمورابی سے لے کر اقوام متحدہ کا چارٹر تک کنگھالا، اوستا، یند پایرند، ویدوں، اپنشدوں، منرستیوں اور شاستروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، گوتم بدھ کے اقوال، قدیم و جدید عہد ناموں کو دیکھا، تورات، انجیل اور قرآن مجید کے مفاہیم پر غور کیا، گرو گرنتھ صاحب کے اشلوک پڑھے اور مغربی فلاسفروں کا مطالعہ کیا، جدید مفکرین والٹیئر، نیتشے، برکلے، کانٹ، برگساں، برٹن رسل، سر سید اور اقبال سے استفادہ کیا، آئنسٹائن، آئزک ایلیموف، اسٹیفن ہاکنگ کی کتابیں کنگھالی، لیکن مرکزی نقطہ صرف ایک ہی ہے کہ زندگی ایک آبشار کی طرح بلندیوں سے گر رہی ہے۔ ہر اچھلنے والا قطرہ ایک محدود عرصے کے لیے اکائی بنتا ہے، لیکن آخرکار اسے دریا میں گر کر اس کل کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ زندگی ایک ایسی طاقت ہے جو وقت کے کندھوں پر سوار آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سفر میں قطروں کو اکائیاں ہونے کے بامعنی مدغم ہونے کی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ تمام فلاسفر، تمام مذاہب، تمام مفکر زندگی گزارنے کے فن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فن کو سیکھنے والا انسان مہذب کہلاتا ہے کیونکہ وہ اس سفر حیات کو
आगे बढ़ाने का मूजब होता है। ये सफ़र हयात अपनी तमाम तवानाइयों के साथ हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा, इसलिए कि क़याम यानी सकून इस कायनात के वजूद की नफ़ी है और रफ्तार सिर्फ़ आगे बढ़ने यानी हरकत का नाम है। रुकावटें आती हैं, लेकिन कुदरत इस सफ़र हयात को जारी रखती है और इसीलिए इसमें बुखल से काम नहीं लेती। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जरसूओं में से कोई एक भी अंडे में दाखिल हो जाए तो उसका मकसद हासिल और सफ़र जारी रहता है। इंसान अपनी तबी ज़िंदगी में बखुशी करोड़ों क्या अरबों जरसों में इस कोशिश में खर्च कर देता है कि सफ़र हयात न रुकने पाए। इंसान क्या तमाम मखलूक़ात में यही तरीक़ा जारी है। दरख्त करोड़ों बीज बनाते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र किसी तौर पर जारी रहे। मछलियाँ लाखों अंडे देती हैं, हज़ारों बच्चे पैदा करती हैं, इनमें से सैकड़ों दूसरी बड़ी मछलियों की खुराक बनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नस्ल चलती रहती है। एक नस्ल ख़त्म हो तो इस नौ में दूसरी नस्लें आगे बढ़ जाती हैं और ज़िंदगी के दरख्त में नित नई शाखें फूटती चली जाती हैं। नित नए पत्ते उगते हैं, नए बीज बनते हैं, शगुफ़े फूटते हैं और कौमों की कलियां खिलती हैं, जिनसे इल्मो आगही की खुशबुएं फूटती हैं, जो वक्त के कंधों पर सवार होकर कायनात की वसअतों में फैल जाती हैं। ये हरकत मुसलसल ही ज़मान व मकान की पैदाइश का मूजिब है। इस कायनात के वजूद की बुनियाद है। इंसान इस सफ़र का आखिरी मकाम नहीं बल्कि मरकज़ है। यहीं से तो इस सफ़र के असल मकसूद का आगाज़ होता है, ताकि वो दायरा मुकम्मल हो जाए जिसके तनासब से आगाज़ कायनात हुआ था। यही वो मकाम है जहाँ हर साहिब फ़िक्र इंसान इस ताकत की तरफ मुतवज्जे होता है जिसने ये कायनात तख्लीक की। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूबकर सुराग़ ज़िंदगी पाने के लिए अपने दिल से चंद सवालात करना पड़ते हैं। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाबात ज़िंदगी को मानी व मकसद से सरफराज करते हैं। इन सवालात में से सबसे पहला सवाल है कि खुदा क्या है। खुदा एक ज़ात या पैकर नहीं, बल्कि एक अब्दी असूल और बुनियादी कानून का नाम है। यूँ समझिए कि खुदा एक अजीम दायरा है जिसमें मरकज़ से दायरे के कतर का तनासब हर कदम मरकज़ के साथ नित नए दायरे बनाता रहता है। वही इस दायरे का मरकज़ भी है और वही उसके गिर्द कुर्रे का ग़िलाफ़ भी है। वो इस कायनात की हर शय में मौजूद है। वही ज़मान व मकान है और हर पल उस कायनात की परवरिश कर रहा है। हम इसे पाई के तनासब के असूल से भी समझ सकते हैं, जिसके तनासब का कभी शाफ़ी तयन नहीं हो सकता, जिसके तनासब का कभी शाफ़ी तयन नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि 22 को 7 से जितना तकसीम करते चले जाएं, आखिरी जवाब नहीं मिलेगा और दरमियानी जवाब भी कोई रब्त और यकसानियत पैदा नहीं होगी। हालांकि ये तमाम जवाबात उसी बुनियादी तनासब से फूटते हैं जो इब्तदाई मरकज़ और दायरे में होता है। लिहाजा तमाम मज़ाहिर का पैदा करने वाला या ख़ुद मज़हर यही असूल यानी खुदा है, जो इस गैर मुतबद्दिल तरीके से इस दुनिया बल्कि कायनात का निज़ाम चला रहा है। वही इस कायनात का परवरिश करने वाला है और कायनात के तमाम क़वानीन फ़ितरत इसी बुनियादी कानून का मज़हर हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम ज़िंदगी यानी दर्जा हरारत में शामिल नहीं करते, इनमें भी उनके गैबी असूल पोशीदा हैं। एटम के आपस के मिलाप में और एक दूसरे में मदगम होने में भी उसके बुनियादी तनासब के कानून शामिल हैं। ख़ुद एटमी साख्त भी इन्हीं तनासब असूलों और कवानीन पर कायम है। ख़ुद एटम भी एक गैर मुतबद्दिल कानून की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं और ये मज़ीद छोटे ज़र्रे, कवारिक, लेप्टॉन और मेज़ून की बुनियाद पर कायम है। मज़ीद आगे जाएं तो सिर्फ़ कानून और असूल ही बाकी रह जाता है जो खुदा है और इंसानी हवास से मावरा है। इस हकीकत पर एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद यानी ईमान की ज़रूरत है। हर वजूद इसी ला वजूद से निकला है, क्योंकि एक मुस्बत और एक मनफी को जमा करें तो जवाब सिफ़र होगा। इसी तरह एक करोड़ मुस्बत और 1 करोड़ मनफी को जमा करने से भी जवाब सिफ़र होगा। लिहाजा सिफ़र के वजूद में ला इंतहा मुस्बत और मनफी जोड़े होते हैं और जब ये सिफ़र खुलता है तो ला महदूद मुस्बत और मनफी जोड़े ज़हूर पजीर हो जाते हैं। लिहाजा कुन ही वो बुनियादी नुक्ता है जो खुदा है।
میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح میں سمجھا ہوں سب اسی طرح سمجھیں، کیونکہ میں تو اس دنیا کے علم کے مطابق اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں جو اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کو ملنے والا وہ جاہل گڈریا بھی نادان نہیں تھا جو کہتا تھا کہ اگر خدا اسے مل جائے تو وہ اس کے بالوں میں کنگھی کرے اور ساری جوئیں مار دے۔ یہ تو فرق صرف خوگر پیکر محسوس فکر یعنی اس تجسیمی قوت اور ادراک کا تھا جو اس گڈریے اور حضرت موسیٰ کے درمیان واقع تھی، ورنہ دنیا میں کوئی انسان اس تصور سے دور نہیں کہ آخر یہ سب کائنات کہاں سے آئی۔ فطرت کا اصول ہے کہ جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے وہ باطنی حقیقت نہیں، جو باطنی حقیقت ہے وہ بھی آخری حقیقت نہیں ہوتی، ایک نسبتی فہم ہے جس کی بنیاد مشاہدہ کرنے والے پر ہوتی ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس خدائی تصور کو حروف ابجد سے کھلنے والے اس قفل سے تشبیہ دی کہ جس کے حروف ملاتے ہی کائنات کے سربستہ رازوں اور سوالوں کا قفل کھل جاتا ہے اور شکوک و شبہات ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے ہیں۔ زبان کی ترقی کی وجہ سے اب انسان اس درجے تک آ گیا ہے جہاں وہ صاحب عقل و ارادہ ہے اور اس لیے اسے تخلیقی عمل میں حصہ داری کا منصب مل گیا ہے۔ آج کل اپنے ارد گرد غور تو کیجیے، ہماری زندگی میں انسانی تخلیقات کا کیا مقام ہے۔ انسان کی پیدائش کو کروڑوں سال ہو گئے، لیکن اب صرف 400-500 سال پہلے کا کوئی انسان اس دنیا میں آ جائے تو اس کی شدت و حیرت کا اندازہ کیجیے جو اس پر انسان کی موجودہ ایجادات اور تخلیقات کو دیکھ کر طاری ہوگی۔ لیکن یہ سب اس کروڑوں برس کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ آج کا انسان اس دروازے پر کھڑا جہاں وہ خود حیات یعنی زندگی پیدا کرنے کے قابل ہونے والا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ تمام مذاہب کا تعلق انسانوں سے ہے کہ زندگی میں قدرت کے مظاہر یا خود مظہر یعنی خدا کا احساس کرتے ہوئے ایسا انداز حیات اختیار کرنا جو اس کے قدرت کے اصولوں اور منشا کے مطابق ہو، کیونکہ انسانیت کے درجے پر ترقی کر کے ہی ہم اس کی منشا کو پورا کر سکتے ہیں۔ رسم و رواج، رہن سہن، طور طریقے، اخلاق، آداب، رسومات و طریق، عبادت ہر قوم کی اپنی تاریخ سے منسلک ہوتی ہے، لیکن بنیادی مقصد انسانیت میں ترقی کے مدارج طے کرنا ہی تمام مذاہب کا مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب ایک پرامن اور درست انداز حیات کو سمجھنے اور اختیار کرنے کے سفر کی جانب پیش قدمی ہیں، اس لیے بنیادی طور پر ایک ہیں۔ تاؤ اور کنفیوشس کے سیدھے راستے سے لے کر جین مت اور بدھ مت کے اصولوں میں مرکزیت ان معاشرتی اور اخلاقی اصولوں کی ہے جو انسانیت کی ترقی کے لیے پرامن سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ان دونوں مذاہب میں زندگی کے خالق کے بارے میں جاننے، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں، بلکہ قدرت کو ایک ناقابل فہم وحدت تسلیم کرتے ہوئے صرف حیات بعد الموت یا آواگان کا سہارا لے کر موجودہ زندگی کے مسائل کو ہی بنیادی موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے زمانے کے ذہن کے مطابق روزمرہ زندگی میں عملی اقدامات اختیار کرنے پر انحصار کرتے ہیں تاکہ زندگی کے قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد کر سکیں۔ یونان کے مفکر بھی الہیات کا منصب چند روایتی دیوتاؤں کے سپرد کر کے اصل زور اس درست انداز حیات پر مبذول کرتے ہیں جو انسانی ترقی اور منشائے قدرت کے مطابق ہو۔ ان مفکروں سے پہلے قدیم یورپ میں لوگوں کا اعتماد تھا کہ جب دیوتاؤں کے درمیان لڑائی ہوئی تو ان میں یومر یعنی دیوتا قتل ہو گیا، اس کے سر کی کھوپڑی سے آسمان بنا، خون کے چھینٹوں سے ستارے اور ہڈیوں سے زمین وجود میں آئی۔ ہندو تہذیب آریائی تصورات کے مطابق خدا کے سر سے برہمن، ہاتھوں سے کھچتری، پیٹ سے ویش اور پاؤں سے شودر پیدا ہونے کی روایت دے کر معاشرے میں طبقات کو تسلیم کرتی تھی، لیکن ذاتی اعمال کی بنیاد پر اگلی زندگی میں ایک اعلیٰ طبقے میں پیدا ہونے کی نوید دیتی تھی۔ ان مذاہب میں خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ایک بنیادی کوشش نہیں، وہ صرف اپنے زمانے کو تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں دہریہ کہا جا سکتا ہے۔ قدیم یورپ اور فراعنہ مصر میں بھی یہی اصول یا یہی نظریہ مقبول تھا۔ آج کل بھی دہریہ نظریے کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اخلاقی قدروں اور سماجی اصولوں سے پہلو تہی نہیں کی جاتی جو مذہب کی اصل بنیاد ہیں۔ البتہ خدا کے وجود کا احساس ان میں بھی لازمی سطح پر موجود رہتا ہے۔ کمیونزم میں بھی
البتہ مشرق و وسطیٰ کے ابراہیمی مذاہب میں خدا کے سوال کو پوری اہمیت دی گئی۔ حضرت ابراہیم وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے خدا کو دلیلوں کی بنیاد پر سمجھا۔ اس لیے ابراہیمی مذاہب میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا عرفان بنیادی شرط بن گیا۔ اس میں شک نہیں کہ تمام مذاہب کا تعلق انسانوں سے ہے، یعنی ایسا انداز حیات اختیار کرنا جو قدرت کے اصولوں اور منشا کے مطابق زندگی یعنی حیات کے سفر کو آگے بڑھائے۔ ابراہیمی مذاہب خصوصاً یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں قدرت کے مظاہر یا خود مظہر یعنی خدا کا کامل احساس ضروری ہے۔ البتہ اپنے مقصد کے اعتبار سے تو تمام قدیم مذاہب بھی درست انداز حیات کو سمجھنے اور اختیار کرنے کے لیے سفر کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں، اس لیے بنیادی طور پر ایک ہیں۔ یہودیت میں انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے وہ 10 بنیادی اصول ہیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور سے لے کر اترے، جو انہیں خود خالق کائنات نے عطا کیے تھے۔ اسی بنا پر پیغمبر کہلائے۔ حضرت عیسیٰ بگڑے معاشرے کو پھر انہیں اصولوں کی جانب لوٹانے کی جد و جہد میں مصروف ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکی دور میں معاشرتی اخلاق، باہمی اتفاق اور مساوات کی طرف لوگوں کو مبذول کیا۔ اس کے لیے ایک وحدہ لا شریک اور اس کے تمام رسولوں اور نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ اس لیے اسلام کا لفظ ہی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ اپنے دور کی خامیوں میں سے انہوں نے جس خامی پر سب سے زیادہ زور دیا تھا وہ تھی انسانی مساوات کا فقدان اور خود غرضی۔ غور کیا جائے تو حضرت موسیٰ کی ہجرت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ مصری فرعون قوم یہود کو کمتر گردانتے ہوئے ان پر ظلم کو جائز سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ خود غرضی اور مساوات کے فقدان سے ہی وہ ساری برائیاں اور خرابیاں جنم لیتی ہیں جو انسانیت کے سفر کو روکتی ہیں۔ مساوات اور ہمدردی کا احساس ہی انسانی نسل کی ترقی کے بنیادی اصول ہیں۔ انہی سے ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ مذاہب دنیا میں آتے ہیں لیکن کچھ عرصے اور انسانی خمیر میں شامل منفی قوتوں کے زیر اثر شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہی بنیادی اصول مرکزی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں۔ رسم و رواج اور خود ساختہ کہانیاں اور روایتیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ جذباتی پرستش بڑھ جاتی ہے، روح غائب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اس لیے تجدید کی خاطر مظاہر قدرت پر غور کر کے اس اصول یا طاقت کا تصور اپنی ذہنی سطح کے مطابق ناقابل تردید حد تک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایقان و ایمان اور مذاہب کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ علم حیاتیات اور جینیات کے اصول سے دیکھا جائے تو آدمی دیگر جانوروں کی نوع میں شمار ہوگا، لیکن اس انسان کی پیدائش جو آج ہم ہیں، انسان کی پیدائش سے منسلک ہے۔ دنیا میں سب جانور زبان رکھتے ہیں، جانوروں کی اپنی بولیاں ہیں، لیکن یہ بولیاں اپنے حال کے ساتھ پیوست ہیں۔ ان بولیوں میں ماضی یا مستقبل کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ایک جانور اپنی آوازوں یا حرکات و سکنات سے یہ ظاہر تو کر سکتا ہے کہ خطرہ ہے، لیکن کل اسے جس خطرے کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اسے دوسروں کے تجربے کے لیے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ انفرادی طور پر اس سے سیکھ تو سکتا ہے، لیکن مستقبل میں خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہ عمل تجویز نہیں کر سکتا۔ انسانی نوع میں زبان کا کلہ پھوٹا اور یہ حیوان ناطق کہلایا۔ اسی نے ترقی کے سفر میں ایک نئی جست لگا دی۔ جب ایک فرد کی زندگی کے تجربات اور مستقبل کے تصورات دوسرے انسانوں کے تجربات اور ذہن کے ذخیرے میں ضم ہو کر اضافے کا سبب بننے لگے تو انسانی تجربے کا حجم بڑھنے لگا۔ انسانی دماغ میں موجود خلیوں کے مختلف منجمد حصے متحرک ہونے لگے، اختراع و ایجاد کے شگوفے پھوٹنے لگے، دریافت تحقیق کے راستے کھل گئے۔ قدرت کبھی بخیل نہیں ہوتی۔ انسانی دماغ میں جس تعداد میں خلیے ہیں، ابھی ہم اس کا چھٹا حصہ بھی استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے انسانی امکانات کی حد کا تصور بھی کرنا مشکل ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انسانی نسل قائم رہے، کیونکہ اس کائنات کے سفر سے لاتعداد مثبتوں کے ساتھ لاتعداد منفی پہلو بھی پھوٹتے ہیں۔ انسان کی تعمیر میں موجود مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ
اس میں تقریب کے منفی پہلو کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ متقابل ہی ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ یزداں تصنیف ہی یزداں آہرمن کے فلسفے سے لے کر رحمان و شیطان تک دنیا کے ہر مذہب میں نیکی اور بدی کی قوتوں کی سنویت ہی درست اور غلط راستے میں فرق بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اندھیرے کا تصور ہی روشنی کی چمک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے برائیوں کا بیان ہی نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور سزا کی بجائے جزا کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ نیکی کا احساس ہر انسان میں پیدائشی طور پر قدرت کے خدائی اصولوں پر موجود ہے، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہونا ایک قدرتی عمل ہے جس سے روح میں تازگی اور توانائی برقرار رہتی ہے، جو ترقی کی ضامن ہے اور انسان کے اگلی نوع میں جانے کا ذریعہ۔ اب آخری سوال ہے کہ موت کیا ہے؟ موت جسم کی قید سے آزادی کا نام ہے، لیکن حیات کے بنیادی ورثے سے علیحدگی کا نام نہیں۔ حیات ہی وہ مرکزی طاقت ہے جو اس کائنات کی روح ہے اور جس کا انتہائی ترقی یافتہ مظہر انسان ہے۔ یاد رکھیے، آپ ہی وہ ہیں جو اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پا سکتے ہیں۔ اس لیے اس سفر آگہی کی منزل یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔